ہمارے اور مختلف اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ علامات ہوتی ہیں شوگر کے حوالے سے، پیشاب وغیرہ میں جھاگ وغیرہ کا آنا اور اسمیل وغیرہ کا آنا بھی شوگر کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ شوگر کو ہم مختلف ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے سے چیک کرتے ہیں۔ ہم گلوکوز رینڈم وغیرہ اور فاسٹنگ وغیرہ سے یہ چیک کرتے ہیں کہ گلوکوز ہمارے جسم کے اندر خون کے اندر کتنی ہے۔ اس کی مختلف ویری ہوتی ہے رینڈم میں اور فاسٹنگ میں۔ رینڈم یعنی ہم کھانا کھانے کے بعد جو شوگر وغیرہ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ گلوکوز رینڈم وغیرہ ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے جسم میں جو گلوکوز کا لیول ہوتا ہے کھانے کے بعد وہ پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہمارے جسم میں گلوکوز کا لیول کتنا ہے۔ اور گلوکوز فاسٹنگ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں کھانا کھانے سے پہلے ہمارے جسم میں گلوکوز کا لیول کتنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی شوگر کو چیک کرنے کے لیے مختلف اور ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد فردر جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں وہ اور بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں، جس میں سی پیپٹائڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی ہے، جی ٹی ٹی ٹیسٹ بھی ہوتی ہے، گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور HbA1c ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی شوگر جو ہوتی ہے وہ پچھلے مہینوں میں آپ کے شوگر لیول جو ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے مہینوں میں 2-3 مہینوں میں آپ کے جسم میں شوگر لیول کتنا ہے۔ یہ ٹیسٹ وغیرہ کروانے سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں ہمارا لبلبہ ہے اس کی کارکردگی کو دیکھا جاتا ہے۔ سی پیپٹائڈ ٹیسٹ وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا لبلبہ جو ہوتا ہے وہ انسولین کی پروڈکشن وغیرہ کتنی ہے ہمارے جسم میں، اور ہمارا طرز زندگی۔ اور یہ ٹیسٹ کروانے کے بعد ہمیں اگر کسی کے جسم میں شوگر لیول انکریز ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے نظام ہضم کی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم اپنا دیکھنا چاہیے کہ اس کے نظام ہضم میں خرابی ہے، جو مسلسل گیس قبض تیزابیت وغیرہ کا مسلسل رہنا، ہمارا معدے آنتوں کی خرابی اور پخانے کا دن میں بار بار آنا، جل کر آنا، ٹوٹ کر آنا، یہ نظام ہضم کی بنیادی خرابی ہے، جس سے کا مسلسل رہنا ہمارے لیور کو بھی ڈس آرڈر کر دیتا ہے۔ لیور کا ڈس آرڈر ہونا ہوتا ہے تو لبلبہ جو ہوتا ہے پینکریاز وہ بھی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی خوراک پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر کوئی اس میں مبتلا مرض ہے، یعنی کسی کو شوگر ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی خوراک کو بدلے۔ خوراک کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے طرز زندگی کو بھی بدلے، صبح کی واک کرے، صبح شام واک کی روٹین بنائے کہ 2-3 میل تک وہ صبح کی سیر کرے۔ صبح کی سیر اور یا شام کے وقت سیر وغیرہ کرنا، واک وغیرہ کرنے سے جسم میں انسولین کا لیول بڑھے گا۔ انسولین کے لیول بڑھنے سے ہیلپ ملتی ہے اور گلوکوز کو کنٹرول کرانے میں، جسم کے اندر گلوکوز کا لیول کنٹرول کرنے میں ہیلپ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ گرم خشک چیزوں کا کثرت استعمال بھی ہماری ایک خاص قسم کی شوگر ہے جو ایپیتھیلیل ٹیشوز کی خرابی کی وجہ سے اس وقت 90% لوگ جو ہیں وہ ایپیتھیلیل ٹیشوز کی خرابی کی ہی وجہ سے مبتلا شوگر ہیں، یعنی شوگر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ معدے آنتوں کی خرابی سے، پھر جگر کے ایپیتھیلیل ٹیشوز میں خرابی کی وجہ سے، پھر لبلبے کی خرابی ہوتی ہے۔ لبلبے کا ڈس آرڈر جو ہوتا ہے اس سے بیٹا سیل کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ الفا سیل جو ہوتا ہے وہ آپ کی نظام ہضم میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور بیٹا سیل آپ کی انسولین پروڈکشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ دونوں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں لبلبے کے متاثر ہونے سے، اس لیے کاربوہائیڈریٹ کی جو غذائیں ہوتی ہیں اس کو کم سے کم انٹیک کریں۔ اس میں آپ روٹی وغیرہ جو ہوتی ہے، گندم کی روٹی، وہ آپ کی شوگر لیول کو کسی بھی صورت میں کم ہونے نہیں دے گی، اس لیے کہ گندم کی ایک روٹی میں، یعنی 100 گرام کی روٹی میں 2 چمچ چینی کے برابر گلوکوز پایا جاتا ہے۔ اس لیے گندم کی روٹی میں اگر جوں کا آٹا اور چنے جو ہوتے ہیں، بیسن وغیرہ اگر آپ شامل کر لیں، اس میں یہ تینوں برابر وزن ملا کر اگر آپ استعمال کریں گے تو کارب کی جو سطح ہوگی، کاربوہائیڈریٹ جو ہوتا ہے نشستہ دار، اس سے لیول جو ہوگا گلوکوز کا وہ ڈاؤن ہوگا۔ اگر آپ اس سے استعمال کریں گے تو آپ کی شوگر لیول انکریز نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ آپ یہ ایپیتھیلیل کی جو ٹیشوز کی خرابی کی وجہ سے آپ کے لبلبے اور میں بھی سوزش کی وجہ سے انسولین کی پروڈکشن خراب ہوتی ہے، آپ کا جگر متاثر ہوتا ہے، اس لیے آپ گرم خشک چیزوں کا استعمال اس میں کم تر کر دیں گے، یعنی آپ کو گرم خشک چیزوں کا استعمال بند کرنا پڑے گا۔
اور آپ کو اعصابی چیزیں یعنی کہ کدو شریف ہو گئے، اور سردیوں میں ابھی سردیوں کا موسم شروع ہونے والا ہے تو آپ شلجم سفید گلابی وغیرہ پیلے شلجم جو ہوتے ہیں اس کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک نسخہ جو آپ کے شوگر لیول کو مینٹین رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے لیے آپ کے جو مسکولر ٹیشوز ہوں گے آپ کے لبلبے میں اور جگر میں موجود، اس کو بھی فائدہ دے گا۔ اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ آپ اگر اس میں پاؤں کی جلن اور ہاتھوں کی جلن کو مد نظر رکھنا ہے، اگر آپ کے پاؤں کی جلن اور ہاتھوں کی جلن وغیرہ ہو رہی ہو تو اس نسخے سے چیزیں 100 گرام اور گلے گلاب ایرانی اور گلے گلاب یعنی گلاب کے پھول اور گلے گلاب ایرانی، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قسمیں ہیں۔ یہ آپ نے ڈنڈی توڑ کر 50 گرام، دونوں چیزیں 50 گرام، اور تیسرے نمبر پر آپ نے جوکھار اور کلمی شورا جو ہوتا ہے وہ 25 گرام، اور 40 گرام اس میں آپ نے کشنیز یعنی خشک دھنیا جو ہوتا ہے وہ اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک نسخہ تیار ہو جائے گا۔ ہر کھانے کے بعد آپ نے چائے والا چمچ، کھانے کے بعد آپ نے ایک چائے والا چمچ کچی لسی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تازہ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ نے اس طریقے سے اس کے ساتھ یہ آپ کے جسم میں موجود جو ایپیتھیلیل ٹیشوز کی خرابی کی وجہ سے جو انسولین کی پروڈکشن متاثر ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے ایپیتھیلیل ٹیشوز جو صحیح طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کا انشاءاللہ تعالی شوگر جو لیول ہوگا انشاءاللہ مینٹین ہوگا۔ اس کے ساتھ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں کے تلوے جو ہوتے ہیں وہ جلتے ہوں تو اس میں آپ نے ایک اور نسخہ اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے، وہ اس میں تخم کاسنی اور تخم کہو جو ہوتا ہے، تخم کاسنی اور تخم کہو برابر وزن، آپ نے اس کو برابر وزن لے کے اس کو پیس لینا ہے، اور 1 چمچ چائے والا کھانے کے بعد آپ نے یہ بھی اس نسخے کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو پاؤں کے تلوے اور ہاتھ کی تلیاں جو جلتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے استعمال کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے مسائل بھی دور ہو جائیں گے۔ شوگر کے متعلقہ یہ ایک قسم میں نے بیان کی ہے، اس کی ایک دوسری قسم بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میری اگلی ویڈیو میں شوگر کی دوسری قسم پر بھی میں روشنی ڈالوں گا۔ میرا چینل سرویا ہربل چینل، پلیز سبسکرائب اٹ اینڈ شیئر اٹ۔ جزاک اللہ۔